ایک صلوات پڑھ کر محمد اس مناسبت سے اس گفتگو کا اہتمام کیا گیا ہے وہ ایک بچے کے عقیقے کی مناسبت ہے، لہٰذا میں اسی مناسبت سے 10 منٹ کے اندر اپنی بات کو ترتیب کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جس حدیث کو پڑھا ہے میں نے وہ شیعہ منابع میں تو نہیں پائی جاتی ہے، البتہ اہل سنت کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جس میں رسول پاک کا یہ فرمان ہے اتبعوا اولادکم فی بطون امہاتہم، اپنے بچوں کی تربیت کرو جب تمہارے بچے اپنی ماؤں کے آغوش میں رہتے ہیں۔ قیل یا رسول اللہ کیف ذالک، نبی سے پوچھا گیا کہ کسی بھی بچے کے اس کے ماں کے شکم میں کیسے تربیت ہوتی ہے؟ قال بإطعامہم الحلال، کہ انہیں رزق حلال کھلایا، رزق حلال کھلا کے ان کے ماں کے شکم میں ان کی تربیت کیا کرو۔ اگر ہمارے علماء صلحاء فقہا کی سیرت کو اور ان کے ماں باپ کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، چاہے وہ شیخ اعظم انصاری کی مادر گرامی ہو، چاہے مقدس اردبیلی کی مادر گرامی ہو، ایک انسان کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے ان کی مادر گرامی کا بہت بڑا کردار ہے۔ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، خود مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کا بیان ہے کہ میں غور کرتا تھا کہ دیکھوں جب مقدس اردبیلی حرم امیر المومنین میں جاتے ہیں تو کیسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں جب آتے تھے تو حرم کے دروازے خود کھل جاتے تھے۔ اس مقام تک ایک آدمی پہنچ رہا ہے، یا ذریعہ امیر المومنین کے بالکل پہلو میں دفن ہونا، یہ شرف اور شرف کہاں سے گنا ملا کہ ان کی ماں کا کردار ہے۔ اس لیے کتاب ہے مہر عشق، دارالشفا نے چھاپی ہے، اس میں علماء کے حالات والدین کے حوالے سے اور ان کے کردار، اس میں لکھا ہے کہ ان کی مادر گرامی جناب مقدس اردبیلی کی مادر گرامی سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے بچے کے ساتھ کیا کیا؟ آپ بہتر جانتے ہیں، ایک چیز ہے تقوی اور ایک چیز ہے ورع۔ ورع تقوی سے اخص، یعنی ورع کا دائرہ تنگ ہے تقوی سے۔ تقوی یہ کہتا ہے یہ حرام ہے، اس سے پرہیز کرو، یہ حلال ہے، اس کو انجام دے دو۔ پر ورع کہتا ہے کہ تقوی کی منزل میں پہنچ کے اگر ایک چیز مجھے نہیں پتا کہ حلال ہے یا حرام، تو فقہ کہتا ہے کھا، فقہ کہتی ہے استعمال کرو، پر ورع آ کے اس کو روک دو، یعنی مشتبہ سے بھی پرہیز کرو، جس کے حلال یا حرام ہونے کا تمہیں علم نہ ہو اس سے اجتناب کرو، اس کو کہتے ہیں ورع۔ تو مقدس اردبیلی کی مادر گرامی نے کہا کہ میں نے کبھی مشتبہ چیز کو کھایا ہی نہیں، جس کے بارے میں مجھے پتا نہ ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، میں نے اسے ہاتھ ہی نہیں لگایا، یعنی میں تقوی کی منزل پہ نہیں تھی، تقوی سے بالا ورع کی منزل پہ تھی۔ جب ماں ورع ہوتی ہے نا، منزل ورع پہ قائم ہوتی ہے، تو بچہ مقدس اردبیلی بنتا ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہی کہ نامحرم کو میں نے نہیں دیکھا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج ہمارے درمیان جو حریم ہے نا، حریم ہے وہ ٹوٹتا جا رہا ہے۔ بھائی میرا دوست ہے، پر میرے گھر اور اس کے اندر ایک دائرہ، ایک حد ہے، اس حد کی رعایت ضروری ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ شوہر خاموش ہے، دوست بیوی سے مذاق کرتا ہے، کیونکہ مزاج الگ الگ ہے نا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی مذاق کرتی ہے، شوہر کا مزاج مذاق کا نہیں، پر دوست کا مزاج مذاق کا۔ شوہر خاموش بیٹھا ہے، دوست مذاق کرتا ہے بیوی سے، گھر کے حریم ٹوٹ گئے۔
ہے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ کبھی میں نے نامحرم کو نہیں دیکھا. بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. تیسری بات، بس پہلی بات یہ ہوئی کہ ورق تھا، مشتبہ چیز نہیں کھائی. یہ ایک ماں ہے تو طالب علم کو کتنا اس پہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہی کہ نامحرم کو نہیں دیکھا. تیسری بات یہ کہی کہ بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. بھائی صاحب، سو جانے سے وضو باطل ہو جاتا ہے. رات کی تاریکی میں اٹھے، پتہ نہیں زمانہ ایسا تھا بکنے کہ جہاں آدمی سو رہا ہے وہیں پانی بھی تب بھی نہیں وضو کرتا ہے. وہیں پہ بھی اگر وہ سوتی ہوئی رات میں جا کے وضو کر کے دودھ پلانا، یہ بڑی ماں کا کام ہے، یہ بڑی ماں کا کام ہے. چوتھی بات یہ کہی کہ اپنے بچے کے نجس اور پاک ہونے کا خیال کیا. یہ بھی بتانا چاہیے بزرگوں کو کہ ایک بچے کو مالش کیسے کیا جاتا ہے. اوپر سے مالش کی جاتی ہے یا نیچے سے؟ جو گھر اہم ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کی مالش نیچے سے اوپر نہیں کرتے کہ نجاست اس کے آنکھ میں چلی جائے یا منہ میں چلی جائے. مالش کرنے کا اصول یہ ہے کہ اوپر سے کیا جاتا ہے، نیچے کی جگہ. اپنے بچے کے طہارت، نجاست اور پاکیزگی کا خیال رکھا ہے کہ میرے بچے کے وجود کے اندر کوئی نجاست نہ جانے پائے. اور پانچویں بات، میرے بچے کے ساتھی کیسے ہیں. سب ماں کے کردار بتائیں، ایک ماں کے کارنامے بتائیں کہ میرے بچے کے دوست اور احباب کیسے ہونے چاہیے. اس کا میں نے خیال کیا. یہ 5 باتیں وہاں پہ یقیناً بڑا کردار ہے ماں کا. حتیٰ اولاد کے تربیت میں اور اولاد کو روحانی اور جسمانی اعتبار سے خیال کرنے کے لیے روایتوں سے اندازہ لگتا ہے کہ عقیقہ صرف اور صرف جسمانی حفاظت کا ذریعہ نہیں ہے، روحانی اور معنوی ترقی کا ذریعہ ہے. اور اس میں بھی ماں کا کردار ہے. اسی لیے اس روایت کو آج پڑھ رہا تھا کہ ان فاطمہ اقت عن الحسن والحسین، اور ادھر نبی کی حدیث ہے ان رسول اللہ اق عن الحسن بیدہ. شہزادی دو عالم نے اپنے بیٹے حسن حسین کا عقیقہ خود کیا، اور رسول خدا نے اپنے ہاتھ دست مبارک سے حسن مجتبیٰ کا عقیقہ کیا. یہاں سے صاحب وسائل الشیعہ نے بات کھولا ہے کہ کیا ایک بچے کا کئی عقیقہ ہو سکتا ہے. بھئی دونوں کو جمع کریے گا اگر دونوں روایت کو، تو یہ دونوں روایتیں یہی کہتی ہیں کہ کئی عقیقہ ہو سکتا ہے. ایک بچے کا کئی عقیقہ ہو سکتا ہے، تعدد عقیقے کے بحث میں. بس شہزادی نے حسن و حسین کا خود کیا عقیقہ، اور خود اللہ کے نبی نے بھی حسن و حسین کا عقیقہ کیا. لیکن آپ ذرا غور کریے، عقیقے کی دعا میں ہم پڑھتے کیا ہیں؟ اللہم عقیقۃ عن فلان لحمها بلحمہ ودمها بدمہ وعظمها بعظمہ اللہم اجعلہ وقاء لآل محمد. اس پہ ذرا توجہ کریے گا. اللہم اجعلہ وقاء لآل محمد، آل محمد کی بقا کا ذریعہ بنا دینا اس عقیقے کو. یہ کیا چیز ہے؟ یہ معنویت نہیں تو کیا ہے؟ یہ روحانیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ لحمھا بلحمہ ودمھا بدمہ وعظمھا بعظمہ. سب کے باوجود اللہم اجعلہ وقاء لآل محمد. اور کہا اذا ذبحت فقل الشکر لرزق والمعرفت بفضلہ علینا. کہا جب عقیقہ کا جانور ذبح کیا کرو تو یہ کہا کرو ذبح کرنے کے بعد، یہ میں نے اس لیے ذبح کیا ہے کہ تو نے ہمیں اولاد جیسی نعمت دی ہے، اس کے شکرانے میں. اور صرف یہی نہیں، والمعرفت بفضلہ علینا، اے اللہ میں یقین رکھتا ہوں کہ میرے گھر پہ تیرا فضل نازل ہے. چونکہ تم نے میرے گھر کے اوپر، میرے خاندان کے اوپر فضل نازل کیا ہے، اس معرفت کے نتیجے میں مجھے پتا ہے، مجھے علم و معرفت ہے کہ تیرا فضل میرے گھر اور میرے گھرانے کو شامل ہے. اور اس کے بعد یہ بھی کہا کرو کہ شکر کیا کرو
اور کہا کرو کہ اے اللہ جو کچھ بہایا ہے نا لکا سفکت الدماء، یہ خون تیرے لیے بہایا، تیری رضا کے لیے، لا شریک لک، تیرے سوا کوئی شریک نہیں، اور آخر میں اس کے علاوہ کہ اے اللہ شیطان کو رسوا کر دے، اس پہ بھی توجہ کرنے کے یہ اسی معنویت کی طرف اشارہ ہے، اللہم سئس شیطان الرجیم اخسا، رسوا کرتے شیطان الرجیم کو۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں ہی آگے بڑھاتی اس کی جسمانی اور روحانی، اتنا ہی نہیں، ایک شخص ہمارے چھٹے امام کے پاس آ کر پوچھتا ہے انی واللہ صلوات پڑھ دیجیے، 10 منٹ ہو گیا میرا، میں سمیٹ دے رہا ہوں بات کو، انی واللہ ما ادری کان ابی اقا انی املا، آقا مجھے پتا نہیں کہ میرے ابا نے میرا عقیقہ کیا یا اس سے عقیقے کی بھی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ تو کہتا ہے راوی شخص کہتا ہے کہ جب میں نے امام سے کہا میں کیا کروں تو فامرنی ابو عبداللہ، تو مجھ سے میرے امام نے کہا کہ عقیقہ کرو اپنا، امام نے کہا عقیقہ کرو، فعققت عن نفسی وانا شیخ، بڑھاپے میں نے اپنا عقیقہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت اہم چیز ہے، یعنی اگر آپ صرف صدقے کو جسمانی صحت و سلامتی کا صدقہ دے رہے تو بڑھاپے میں بھی امام کا عقیقے کو صرف اور صرف جسمانی اور اس عنوان سے مانے تب بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ہو سکتی ہے اس کی جسمانی احساس، اس کے حفاظت اور تحفظ، دوسرے بھی اثرات ہوں گے، ممکن ہے کچھ اثرات ہوں جو وہاں کام آئے آخرت میں کام، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی ماں کا کردار ہے، اور یہ بھی آج ہی میں نے روایت دیکھی، وہ روایت یہ ہے کہ ان فاطمہ حلقت حسنا و حسینا یوم سابعہما، 7ویں دن حسن و حسین کے سر مٹائے، فوزنت شعرہما، تولے ان کے بالوں کو تول دیا، فتصدقت بوزنہ فی الصدقہ، اور جتنے بال کے برابر شہزادی دو عالم نے چاندی راہ خدا میں صدقے کے طور پہ دیا ہے۔ اسی مناسبت سے اتنی باتیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سماج اور معاشرے کی ایک چھوٹی سی شکل کو دیکھنا ہے تو سماج اور معاشرے کی چھوٹی شکل کو گھر اور گھرانہ کہتے ہیں، اور گھر اور گھرانے کے چھوٹے سے معاشرے کو جو آگے لے جاتے ہیں وہ ماں اور باپ ہیں، جس میں بہت اہم کردار اس کی ماں کا ہوتا ہے، جو گھر کو مرکز تربیت بنا دے اور جو گھر کو صلحاء، علماء اور فقہاء کی تربیت گاہ بناتی ہے، اسی ذات کو ماں کہا جاتا ہے۔